پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک آپ تمامی حضرات نے سورۃ البقر کی 72 آیتوں کی تفسیر سماعت کر لی۔ کل بنی اسرائیل کے درمیان جو ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک مقتول کے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے بہت ساری نشانیاں اور انعام و اکرامات اور بنی اسرائیل کی شرارتیں اور ان کی بدعمالیوں پر ان پر جو عذاب آیا، ان سب کا ذکر پیچھے آپ حضرات نے سماعت کیا، جو اللہ رب العزت نے زمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جو ظاہری زمانہ تھا، زمان رسالت تو سرکار کا ہے نا، اس کو ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ یہ زمانہ میرے حضور کا ہے، وہ زمانہ میرے حضور کا ہے، ماضی و حال اور مستقبل ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ بظاہر اس سرکار کے ظاہری دور میں جو بنی اسرائیل تھے، انہیں ان کے باپ داداؤں کی بدعمالیاں اور اس پر اللہ رب العزت جو ان پر کرم فرماتا رہا، انہیں بخشتا رہا، ان پر انعامات نازل کرتے رہے، ان سب کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے حق قبول نہ کیا اور عناد و شرکسی پر وہ قائم رہے۔ گویا کہ ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے تھے۔ ان کے دلوں کا حال کیسا ہو گیا تھا؟ پتھروں کی طرح ان کا دل ہو گیا تھا، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ وہ گئے گزرے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس حالت کو، ان کی دل کی سختیوں کو، ان کی بدعمالیاں، ان کے عناد سرکشی کو، جو ان کا دل قبول نہیں کر رہا تھا اور سرکشی حق قبول نہیں کر رہا تھا، ان کے دل کی سختی کو رب نے، اللہ رب العزت نے پتھروں سے تشبیہ دی، بلکہ یہ کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قسد قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد، ترجمہ کنز الایمان، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ پتھر کے مثل ہیں، وہ پتھر کے مثل ہیں۔ او اشد قسوة، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت کرے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت کیوں؟ اس لیے کہ پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہاری کوتکوں سے بے خبر نہیں، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔
ان کے دل اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیلیوں تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، پتھر کی طرح تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں پر جو یہودی موجود تھے ان کو رب نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے باپ داداؤں کی عبرت انگیز واقعات تم نے سنے، اس کے بعد بھی تمہارے دل حق کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے ہیں، اور وہ شدت اور سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر تو وہ ہیں جو اثر قبول کرتے ہیں۔ کچھ پتھروں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اللہ کی اطاعت کے لیے نہ جھکتے ہیں نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ اس نے تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ان کی دل کی سختی کا عالم تھا کہ وہ قبول حق سے غافل تھے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہاں پر اشد قسوہ، ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ او اشد قسوہ، قسوت جو ہے یہ قساوت کے معنی میں ہے سختی، شدت کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل بدعمالیوں میں ہمیشہ مبتلا رہے، اللہ عز و جل انہیں معاف کرتا رہا، لیکن انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، تو گویا کہ ان کے دل پتھر کی طرح بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پتھروں میں تو بعض ایسے ہیں جس سے مخلوق خدا فائدہ حاصل کرتی ہے نا، کہ بعض پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں، مخلوق کو پانی ملتا ہے، مگر بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کی تعلیم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، نہ نیکی حاصل کی، تو گویا کہ ان کے دل عام پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، جن پر کوئی بات بھی کارگر جو ہے نہیں ہوتی، کوئی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیة الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو گویا کہ عام پتھروں سے کی طرح بھی نہیں ان کے دل ہیں، ہے نا۔ بعض پتھر پہاڑ کی چوٹیوں سے جو گرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی ہیبت سے لرز کر سجدے میں گرتے ہیں، مگر اے بنی اسرائیلیوں تمہارا دل ہے کہ بالکل اثر قبول ہی نہیں کرتا۔ پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے شعور کا، ادراک کا شعور عطا فرمایا، وہ خوف الہی ان کے اندر ہوتا ہے، وہ تسبیح اور حمد الہی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 9ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے آدمی، یہ سب جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تمہارا حال کتنا برا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر پکارتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تجھ پر کوئی اللہ کا یاد کرنے والا بھی آیا؟ اگر وہ ہاں کہتا تو یہ خوش ہوتا تھا۔ علامہ بغوی نے یہاں نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کوہ ثبیر پر رونق افروز تھے، تشریف فرما تھے، اور کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ کوہ ثبیر یہ بول اٹھا، اے اللہ کے نبی آپ مجھ پر سے اتر جائیں، مجھے خوف ہے کہ کہیں کفار گھیر نہ لیں اور اللہ تعالیٰ کا مجھ پر عذاب اترے، اللہ مجھ پر عذاب کرے۔ جبل حرا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ہاں تشریف لے آئیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ امام ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اطراف میں جاتا، جو بھی درخت پہاڑ سامنے آتا وہ پکارتا السلام علیک یا رسول اللہ، وہ سلام عرض کرتا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ پتھروں کی حالت، مگر بنی اسرائیلیوں کی دل کی سختی کا یہ عالم کہ اتنے سارے انعام و اکرامات ہونے کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دل کی سختی کے بڑے خطرناک نتائج ہوتے ہیں، دل کی سختیوں سے یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب دل جب سخت ہوتا ہے تو انسان بہت سارے خطرے مول لیتا ہے اور اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اور اس جیسا نہیں ہوگا جیسا کہ سنگ دل شخص ہوتا ہے، تو خرابی ہے اس کے لیے جس کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، بات نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اپنی عادت بناؤ۔ ہاں، ہم آندھرا پردیش ادھوری گئے تھے، وہاں ایک بزرگ ہیں جن کا مزار ہے حضور طاہر شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہاں کے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا جانا وہاں پر ہوا، اور ہیرے موتیوں کے جڑے ہوئے ایک تخت کو بطور نظر پیش کیا، تو حضرت طاہر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اورنگزیب یہ میں کیا کروں گا، سامنے ابھی بھی ایک تالاب ہے، ہم نے اس تالاب کو بھی دیکھا اور بڑی حیرت انگیز پہاڑیاں ہیں، وہاں پر چھوٹے چھوٹے پہاڑ کے ٹکڑے ہیں، اوپر بڑے قلعے ہیں۔ بہرحال تو ہم وہاں گئے ہوئے تھے، ہم نے تالاب کی طرف بھی دیکھا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ طاہر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس تالاب کو دو، تالاب کی طرف دیکھو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تالاب کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ پورے تالاب میں ہیرے موتی جواہرات سونے چاندی بھرے پڑے ہیں۔ کہنے لگے اتنی ساری چیزیں میرے پاس ہیں، اس کے سامنے یہ تیرے ہیرے موتیوں کے جڑے ہوئے تخت کی مجھے کیا ضرورت ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کر۔ سبحان اللہ۔ ان کے مزار پاک پر ان کا ایک شعر لکھا ہے، طاہرہ کم بگو و بیسیار شنو، طاہرہ کم بگو و بیسیار شنو کہ تورا ایک زبان است و دو گوش۔ اے طاہر کم بول زیادہ سن، اس لیے کہ کان دو ہیں زبان ایک ہے۔ اگر بولنے کی زیادہ بولنا ضروری ہوتا تو زبان ایک نہ ہوتی، کان دو ہیں تو گویا کہ کان کی تعداد زیادہ ہے، لہذا سننے کی ضرورت زیادہ ہے۔ تو طاہرہ کم بگو بھی سیار شنو کہ تورا ایک زبان و دو گوش، کہ تیرے پاس زبان ایک ہے اور کان دو ہیں۔ تو بہرحال ذکر الہی میں اپنے آپ کو ہمیشہ مگن رکھنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ ان بنی اسرائیلیوں کی دل کی سختی کا یہ عالم رہا کہ وہ حق کے قبول سے قبولیت حق سے وہ غافل رہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے۔
قساوت قلبی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یاد رہے دل کی قساوت گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، دل کی قساوت گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کثرت گناہ دل کو کالا کر دیتا ہے، پھر اچھی باتیں بری اور بری باتیں اچھی لگتی ہیں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، اب یہ جو آگے کا ارشاد ہے یہ خطاب ہے مومنوں سے، یہ خطاب کس سے ہے؟ مومنوں سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ طمع ہے، تمہیں یہ لالچ، طمع یہاں طمع کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ طمع ہی کیا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ توجہ کی چیز ہے اور درس عبرت ہے، یہاں سے ہمیں بہت درس لینا چاہیے۔ آج دیکھیے جتنے دنیا میں طاقتور ممالک ہیں ان کا ایک گروہ ہے نا، اور ان کی اپنی ایک وجود ہے، کہیں نیٹو، کہیں یورپی یونین، کہیں سعودیت یونین، ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ 55 عرب دیش مسلم ممالک ہونے کے باوجود ان کی اپنی کوئی یونین نہیں ہے، اور وہ سب کے سب یہودیوں کی طرف ایک امید لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ قرآن صاف مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہے، اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کا کلام سنتے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، وہ کلام کو سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، سمجھ بوجھ کر جان بوجھ کر بدل دیتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہے نا، سمجھ کر جان بوجھ کر اسے بدل دیتے۔ یہ یہودیوں کے گروہ کا یہاں پر ذکر کیا گیا، گویا کہ ایک وہ ہیں جو کلام باری تعالیٰ کو سنیں، اللہ کے کلامی کو بدل دیں، یا توریت سے بدل دیں، یا ان کے علماء ہیں جو کسی لالچ میں بدل دیں، یا جاہل قسم کے لوگ، ہر ایک کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں کیا تم طمع رکھتے ہو، ہے نا، کیا تمہیں یہ امید ہے؟ یہ خطاب ہے صحابہ کرام کو۔ معاملہ یہ تھا کہ انصار صحابہ کرام بلکہ تمام مسلمانوں کو اس بات کی بڑی حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ جو صحابہ مسلمان ہوئے تھے پہلے ان کی رشتہ داریاں تھیں ان یہودیوں سے، تو یہ چاہتے تھے کہ یہ یہودی بھی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں کی ایک جماعت تو وہ تھی جو صرف علماء پر مشتمل تھی، ان کے عالم تھے، ہے نا، ان کے علماء پر مشتمل تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی، یعنی ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی کہ جو ڈائریکٹ اللہ کا کلام حضرت موسیٰ کے واسطے سے سنتے تھے اور وہیں بدل دیتے تھے، کہ جب انہیں تعلیم نہیں، یہ نہیں یہ تعلیم دی گئی، یہ نہیں یہ تعلیم دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی وہ بدل دیتے تھے۔ اور اس دور کے جو تمہارے بیچ میں یہودی علماء ہیں، اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، ان کی توصیف، جو صفتیں ان کی کتابوں میں تورات میں ہیں، اسے بدل ڈالی۔ تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ لہذا تم ان سے ایمان کی امید نہ رکھو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ عالم خاص طور پر ان کا ذکر یہاں پر اس لیے ہوا کہ یہی اصل جڑ ہیں یہودیوں کے تباہی بربادی کے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ اصل جڑ ہیں تباہی اور بربادی کے، تو ان کے بارے میں امید نہ رکھی جائے۔ ایک آدمی جو نہیں جانتا ہے تو اسے سمجھایا جا سکتا ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر بدتمیزی کرے تو اسے کیا سمجھایا جا سکتا ہے؟
بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہاں پر افتتمعون یہاں جو خطاب ہے یہ مسلمانوں کو ہے، اور کن سے بچنے، کن کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے امید نہ رکھو؟ یہ یہودیوں کے علماء تھے، کیونکہ سارے خرابیوں کی یہی جڑ تھے۔ یہ توریت کے احکام میں رد و بدل کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف میں تبدیلیاں کر دیتے تھے، اور توریت کے احکام میں بھی تبدیلیاں کر دیتے تھے۔ اب افتتمعون میں یہ جو ہے حمزہ یہ استفہام انکاری ہے، جزر و توبیخ کے لیے، یعنی امید ان سے مت لگاؤ، یہ استفہام کے لیے نہیں بلکہ استفہام انکاری کے لیے۔ چلیے، اور وہ جب پڑھ لکھ کر کے بدلتے ہیں، جان بوجھ کر کے بدلتے ہیں، تو وہ تو ان سے ایمان کی امید ہی کرنا بے معنی ہے، ان سے ایمان کی امید کرنا بے معنی ہے کہ وہ تو سب کچھ برباد ہی کر دیا کرتے تھے، تو وہ کیسے سنیں گے؟ پتہ یہ جو کہ ان کے مولوی ان کی بربادی کی اصل جڑ تھے۔ اس سے معلوم ہوا، یاد رہے کہ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جہالت اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم جاہل خود کو عالم سمجھے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ جاہل ہونا اتنا برا نہیں ہے، کسی جاہل کا خود کو عالم سمجھنا یہ اور بری چیز ہے۔ اسی طرح جاہل کا بگڑنا، غیر جس کے پاس علم نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنا کہ عالم ہو کر کے اس کا بگڑنا ہے۔ تو عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عوام علماء کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتے ہیں، وہ علماء کے اقوال پر عمل کرتے ہیں، ان کے افعال کو دلیل بناتے ہیں، اور جب علماء ہی کے عقائد برباد ہوں، ان کے اعمال بگڑ جائیں، تو بتائیے عوام کا کیا حل ہوگا؟ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے دیندار طبقے سے متنفر ہوتے ہیں اور ان کے خلاف زبانیں طعن دراز کرتے ہیں، تو پوری ذمہ داری تو نہیں، کم سے کم کچھ تو ذمہ داری اس جانب آتی ہے۔ مگر اس دور میں بربادی کی وجہ ہم یہ سمجھیں گے کہ عوام کے ساتھ، علماء کے ساتھ عوام بھی اس کی ذمہ دار ہے، کیونکہ اس دور میں جس طرح باطل چیزیں کھل کر کے سامنے ہیں، اسی طرح حق بھی بہت زیادہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اسی لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا، بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک راستہ آپ پکڑ لیجئے، جو جتنے بھی لوگ ہیں اگر اس سے ملیے، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے کہتے ہیں، اور بات آتی ہے اعلیٰ حضرت کی تو اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھئے کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہیں؟ ہاں الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہیں۔ کیا تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ، سرکار مفتی اعظم ہند، صدر الشریعہ ہے نا، حضور حافظ ملت، حضور برہان ملت، صدر الافاضل ہے نا، شیر بیش اہل سنت، اور حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر، کیا ان کی تعلیمات، ان کے پند و نصائح، ان کے وعظ اور ان کا راستہ جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت سے الگ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ یقیناً کہیں گے نہیں۔ تو جب ان کا راستہ الگ نہیں ہے، بقیہ لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام تو لیا، مسلک اہل سنت کا دم تو بھر رہے ہیں، مگر وہ ان کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اختلافات، اتنا حق ظاہر اور واضح ہے، یہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ بات واضح ہو گئی، جناب عالی، بات واضح ہو گئی کہ آپ ایک ڈگر پہ چلیے۔ یہ جو اختلافات کھڑے کیے جاتے ہیں، یہ تنفر کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، اور ان اختلافات میں پڑنے کی بہت بڑی وجہ ہمارے عوام کا ہر طرف منہ مارنا ہے۔ آج تو حالت یہ ہو گئی کہ ایک پیر آیا، اس سے مرید ہو گئے، دوسرے دن دوسرا پیر آیا، اس سے مرید ہو گئے، تیسرے دن تیسرا پیر آیا، اس سے مرید ہو گئے، چوتھے دن چوتھا پیر آیا، اس سے مرید ہو گئے۔ اور کچھ پیروں نے تو یہ طریقہ اپنا لیا، بھائی طالب ہو جاؤ، طالب ہو جاؤ، طالب ہو جاؤ۔ صوفیاء کرام اسے سخت عیب سمجھتے ہیں۔ آپ بہت سوچ سمجھ کر جامع شرائط سنی سے العقیدہ پیر کامل سے مرید ہو جائیں، اور ایک کو پکڑ لیں، ایک درگیر محکم گیر۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو اب آپ سوچیں کہ آپ کو کون سا راستہ اپنانا چاہیے۔
سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے، مستحب چھوڑ کر ارے تو چیز مستحب ہے جانے دو، ہے نا، مباحات کی طرف، یہ تو مستحب ہے اور یہ کیوں کرو گے، مباح ہے نا، مستحب نہیں تو مباح ہے نا بھائی، ہوتا نا یہ اگر کسی نے کوئی کام کیا، ہم نے کہا بھائی یہ غلط ہے آپ اس سے بچیے، کیا حرام ہے وہ، کیا وہ ناجائز ہے وہ، اب اس کے بعد دلیل قائم کرو اس کے حرام ہونے پر، ناجائز ہونے پر۔ بھئی آپ عالم کس لیے ہو، حرام سے بچو گے، حرام سے تو بہت سارے غیر عالم بھی بچتے ہیں، اسی لیے تقوی کی پہچان بتائی۔ آپ ہمارا وہ بیان سنیے، درس بخاری، جس میں ہم نے بخاری شریف کے اندر اس حدیث کے تحت باب من استبرأ لدینہ وعرضہ کے تحت جو ایک درس دیا ہے، اس کو آپ اس کی طرف جائیں۔ دل کی صفائی اور بہتری کا راستہ یہی ہے کہ آدمی اس حلال چیز کو بھی چھوڑ دے جس کے قریب جانے سے کسی ناجائز اور حرام چیز کی طرف جانا پڑے۔ اگر کوئی حلال اور مباح چیز ہے اور اس کو کرنے کی وجہ سے آدمی کسی ناجائز یا حرام چیز میں ڈوب پڑ سکتا ہے، تو ایسے بھی حلال چیز سے بچنا چاہیے، ایسے بھی حلال چیز سے بچنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم مباحات، مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو تو عوام مکروہات کریں گی۔ آپ کہہ دو بھائی مباح ہے میں کر رہا ہوں، تو عوام کہے گی مکروہ ہی تو ہے میں کر رہا ہوں۔ اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام حرام میں پڑے گی، اور اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے بھائیوں للہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہ کرو تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرو۔ چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو، چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے مت بنو۔ چرواہا بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، بھیڑیوں کی طرح انہیں کھا نہیں جاتا ہے۔ اپنے اوپر رحم کرو اللہ کے لیے، اور اگر اپنے اوپر نہیں کر سکتے تو کم سے کم امت محمدیہ پر رحم کرو۔ اب پھر میں گھوم کر کے وہیں آؤں گا جناب عالی، مائک پر نماز کے جواز کا فتویٰ دیا گیا۔ آج نتیجہ آپ دیکھ لیجئے، مسجدوں میں کیا مائک اسی لیے لگایا جا رہا ہے ہر جگہ کہ تاکہ آواز سب تک پہنچ جائے؟ نہیں، اب فیشن بن چکا ہے۔ دو صف بھی مسجدوں میں لوگ نہیں رہتے تب بھی مائک لگایا جاتا ہے، ایک صف رہتی ہے تب بھی مائک لگایا جاتا ہے۔ آپ نے مائک کے جواز کی اجازت دی تھی تاکہ امام کی آواز مسجد میں بھرے مقتدیوں تک پہنچے، مگر آج اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ تصویر کشی کو آپ نے جائز قرار دیا، ضرورت اور حاجت کا بہانہ لے کر، ٹھیکرا لے کر۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو اعلیٰ حضرت کی اس تعلیم کو گٹھیا کے رکھو مضبوطی کے ساتھ، اور اس کے بعد حق کی طرف ہمیشہ جو ہے مائل رہو اور حق پر قائم رہو۔ بہرحال تو یہ لوگ جان بوجھ کر یہ مولوی تحریف کرتے تھے۔ تحریف کا لغوی معنی ہے ہٹا دینا، مائل کر دینا، اور اصطلاح میں تحریف کہتے ہیں کسی بات کو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے خلاف ہو، یہ تحریف ہے۔ قائل جو کہہ رہا اس کی منشا کے خلاف آپ کوئی اور معنی بنا دیجئے۔ تو یہ اب تحریف کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے، ایک تو لفظ میں تحریف ہو، ایک ہے کہ اس کے حروف میں تحریف کر دی جائے، صورتاً تحریف کر دی جائے، یا اس کے معنی میں تحریف کر دی جائے، یا ایک ایک ہی الفاظ ہی بدل دیے جائیں۔ تو جیسا وہ پاتے تھے ویسی وہ تحریف کرتے تھے۔ چلیے اب آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب مسلمانوں سے یہ منافق یہودی ملیں، قالو تو کہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب آپس میں اکیلے ہوں، قالو تو کہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو۔ جو علم اللہ نے تم پر کھولا، جب یہ یہودی آپس میں اکٹھا ہوں تو منافق یہودی جب ان کے رئیسوں سرداروں کے قریب ہوتے تو سردار رئیس کیا کہتے؟ تم اللہ نے جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے وہ ان مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟
تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے ہاں تم پر حجتیں لائیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب یہاں پر جو ذکر ہے کہ یہ یہودی، اس کا شان نزول جو ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار عہد رسالت کے یہودی سب ایک طرح کے نہیں تھے۔ حضرت سید المفسرین ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں منافق بھی تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتے تو کہتے کہ ہمارا ایمان بھی اسی پر ہے جس پر آپ لوگ ایمان لاتے ہیں، تم لوگ حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیۃ و ثنا سچے نبی ہیں، وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب حق ہے، ہم ان کی نعت توریت میں پاتے ہیں، ہم ان کی تعریف و توصیف توریت میں پاتے ہیں۔ تو جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے، رؤسائے یہود کے پاس، تو یہ سرداران یہود انہیں ملامت کرتے اور کہتے کہ تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ توریت میں حضور کی نعت موجود ہے؟ کیوں تم نے کہہ دیا کہ توریت میں حضور کی نعت موجود ہے؟ بات میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں۔ تو جب یہ مسلمانوں سے ملیں تو کہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں کہ وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے کیوں بیان کرتے ہو؟ اگر یہ جب تم بیان کرتے ہو اور ایمان نہیں لاؤ گے تو اس سے تمہارے رب کے حضور تم پر حجت لائیں گے۔ عقل رکھنا چاہیے تم کو، سمجھے کہ نہیں؟ تو تمہارے خلاف یہ حجت لائیں گے قیامت کے دن، تمہیں جھٹلائیں گے قیامت کے دن۔ مسلمان، اے یہودیوں، یہ مسلمان قیامت کے دن تمہیں جھٹلائیں گے۔ یہ لیحاجوکم بہ عند ربکم ہے نا، تو لیحاجوکم بہ اس کے ذریعہ تمہیں جھٹلائیں گے، اس کا مادہ حجج، اس کا مادہ کیا ہے نا، یہ اس کا مادہ حجج، اس کا مادہ ہے، اور لفظ حجت بھی اسی سے بنا ہے جو حجت کہتے ہیں، جس کے معنی دلیل کے ہوتے ہیں۔ تو پورے جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے ذریعہ حجت پکڑنا۔ توریت میں تحریف کرنے والے یہودی اپنے منافق دوستوں کو کہا کرتے تھے کہ تم اپنی کتابوں کی تعلیم مسلمانوں کو بتلا کر اپنے خلاف مسلمانوں کے ہاتھ میں دلیلیں نہ دیا کرو، ثبوت مت فراہم کرو۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں منافق یہودیوں کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ جب مسلمانوں سے ملتے تو حضور پر اپنا ایمان لانا ظاہر کر کے تمام جو پیشین گوئیاں اور واقعات ہیں جو ان کی کتابوں میں تورات میں موجود تھیں وہ سب بتاتے، لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے اور کہتے کہ تمہاری توریت میں جو تعلیمات ہیں، رسول اللہ کی صفات ہیں، مسلمانوں کو بتا کر اپنے خلاف کیوں انہیں تیار کر رہے ہو؟ وہ تمہاری باتوں کو سند بنا کر اللہ کے یہاں گواہی دیں گے۔ یہودی سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے۔ تو یہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہودیوں کے خلاف حجت مسلمان لائیں گے کہ تم سب کچھ جاننے کے بعد اصل دین کی طرف کیوں نہیں لوٹے، تم نے دین کیوں نہیں قبول کیا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ تو اب یہ ان کی حالت اللہ نے یہاں واضح فرما دی۔ یہ بیوقوف یہ سمجھ رہے تھے کہ ان باتوں کا علم صرف یہودیوں کے ذریعہ ہی مسلمانوں کو ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے ظاہر و باطن تمام باتوں کو اپنے پیارے نبی پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آ گیا کہ حق پوشی کرنا، حق کو چھپانا، حضور کے اوصاف کو چھپانا، یہ ایسا شخص منافق یہودی ہوتا ہے اور یہ طریقہ یہودیوں کا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، آج بھی جو حق پوشی کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپانے والے ہیں وہ یہودیوں ہی کی تو اولاد ہیں، جو سرکار کی عظمت مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ کی باتیں جب آتی ہیں تو حدیثوں کو چھپاتے ہیں۔ آج تک ہے نا، الا ایک دو کسی بد مذہب کی تقریروں میں عظمت مصطفیٰ آپ سنے ہوں گے، ورنہ ان وہابیوں کے پاس صرف وہی حدیثیں اور وہی آیتیں ملتی ہیں جس میں انبیاء کرام، صلحاء عظام، صحابہ کرام، اولیاء امت کی کمیاں نظر آتی ہیں، انہیں کبھی ایسی حدیثیں اور آیتیں نظر نہیں آتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہودیوں کی طرح ہی ہیں، بلکہ یہ انہی کی اولاد ہیں۔ چلیے اب تو یہاں پر ایک گروہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔
اولم یعلموا ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ جو چھپاتے ہیں رب اسے بھی جانتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہیں رب اسے جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے مگر زبانی الٹ دینا، تو یہ ان کا حال ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو اللہ یہودیوں کے ہاں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جنہیں وہ چھپاتے رہے، اور اللہ رب العزت ان کی حالات کو بیان کرتا ہے۔ چلیے خیر، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اب یہ دوسرے گروہ کا ایک ذکر یہاں پر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں کچھ امی ہیں، بے پڑھے لکھے، ایک دم گئے گزرے، تو کچھ امی ہیں بے پڑھے لکھے جنہیں کچھ نہیں معلوم۔ تو آیت کریمہ منہم امیون، امیون، اب یہ چوتھے گروہ کا ذکر یہاں پر ہو گیا کہ یہ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو امیون یہ جمع ہے امی کی، اور امی بنا ہے سے، اس کا لغوی معنی ہے اصل۔ ماں کو اسی لیے کہا جاتا ہے عربی میں کہ وہ بچوں کی اصل ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتے ہیں کیونکہ آپ ساری کائنات کی اصل ہیں۔ پھر لفظ امی اس کے بعد بے پڑھے لکھے آدمی کو کہا جانے لگا، کیونکہ وہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اسی حال میں رہ گیا، اس لیے اسے امی کہا جاتا ہے، یعنی ان پڑھ۔ تو یہاں آیت میں امیون سے یہودیوں کی چوتھی اور آخری جماعت یعنی ان پڑھ لوگ مراد ہیں۔ چونکہ عوام کی اکثریت ان پڑھ ہوتی ہے، تو اب جو ہے گویا کہ یہاں عوام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کچھ جاہل ان پڑھ ہیں، کوئی بس وہ پڑھ لیتے ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں رہتا اس کا۔ ان کے مولوی لوگ جو انہیں سکھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، بس اتنا ہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر بغیر معنی سمجھے زبانی رٹ لینے کو، سمجھے کہ نہیں، اور بس آرزوؤں، جھوٹی آرزوؤں پر وہ قائم رہتے ہیں، ایسی آرزو جس کی کوئی حقیقت نہیں، صرف محض خیال میں وہ مگن رہتے ہیں، جھوٹے خرافات میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو دیکھیے ان کے مولویوں نے جو انہیں تمنائیں دلا رکھی تھی، جھوٹے وہم اور خیالات ان کے دلوں میں ڈال رکھے تھے، اپنے مولویوں کی باتیں سن کر اسی پر وہ اڑے رہتے تھے۔ وہ عوام و خیالات جو مولویوں نے ان کے پیدا کر رکھے تھے غلط، جس پر ان کا اعتماد تھا، جیسے ان کے مولویوں نے اپنے عوام جاہلوں کے دماغ میں بٹھا رکھا تھا کہ ہم خدا کے لاڈلے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، لہذا ہمارے گناہ معاف ہیں۔ اب ظاہر سی بات، اگر یہ دماغ میں آ جائے تو آدمی گناہ کرنے سے کیوں ڈرے گا؟ وہ تو جانتا ہے کہ ہم خدا کے لاڈلے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ جیسے بیٹا جو بہت ناز و نعم میں اولاد پلی ہو تو باپ اور ماں بہت ساری غلطیاں اس کی معاف کر دیتے، بڑی سے بڑی غلطی کر دے لاڈلا محبوب بیٹا، ماں باپ اس کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے ذہن میں یہ بھر دیا تھا کہ ہم تو خدا کے محبوب اور لاڈلے ہیں، لہذا ہم کچھ بھی کریں معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ کہتے تھے، ایک وہم یہ ڈال رکھا تھا کہ دیکھو ہمارے باپ دادا میں بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، ان کو قدرت ہے نا، کہ بغیر مرضی خدا کے ہم کو دوزخ سے چھڑا لیں گے، ان کو اتنا طاقت ہے وہ دوزخ سے ہم کو نکال لیں گے۔ ایک وہم یہ بھی ڈال رکھا تھا کہ یہود کو اگر عذاب بھی ہوگا تو چند روز کا ہوگا، یعنی 7 یا 40 دن کا۔ اور ایک وہم یہ کہ نبوت صرف ہمارے خاندان کو حاصل ہے، کسی اور خاندان کا شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو اسحاق میں تو پیدا نہیں ہوئے تھے، بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ وہم ان یہودیوں نے ان کے دلوں میں دماغ میں بھر رکھا تھا۔ تو جب ان کی یہ حالت ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے؟ جب ان کا حال اتنا برا ہے تو وہ کیا تم پر ایمان لائیں گے؟ بتائیے۔ تو
ان کے ایمان لانے کی صورت تو یہی ہو سکتی ہے نا. بہرحال تو یہاں 4 فریقوں کا ذکر ہوا. تو ایک وہ جو حضرت موسیٰ کے دریا براہ راست کلام الہی کو سنتا تھا وہ بھی بدل دیتا تھا, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. اور دوسرے یہ کہ ان کے مولوی جو کتابوں سے بدل دیتے تھے یا حضرت موسیٰ کے بعد وہ سنتے تھے بدل دیتے تھے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. اور یہ کہ تورات میں تیسری صورت کی تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہوتے تھے وہ ان کو بدل دیا کرتے تھے. چنانچہ بنو اسرائیل کا جو صورتحال تھی توریت میں بدلنے کی کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے تھے, حق کو باطل اور باطل کو حق بیان کرتے تھے. جب ان کے پاس کوئی شخص رشوت لے کر کے آتا حق بات کے لیے تو کتاب سے اس کے خواہش کے مطابق مسئلہ بتاتے, اور اگر کوئی غلط شخص آتا اور رشوت لے کر کے آتا تو کتاب سے اس کے خواہش کے مطابق مسئلہ بتا دیتے, اور جب کوئی رشوت لے کر کے نہیں آتا جو کتاب کا حکم ہوتا اسے بتا دیتے تھے. انہوں نے تورات میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مذکور تھیں اس کو جان بوجھ کر بدل ڈالا, آپ کی صفتیں تبدیل کر دیں. چنانچہ علامہ آلوسی نے یہاں پر لکھا ہے کہ توریت میں مذکور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا اور قد متوسط تھا, اور جب ان سے آخری نبی کی جب یہودیوں سے پوچھا جاتا کہ آخری نبی کی نشانی بتاؤ صفات بتاؤ تو یہ کہتے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا رنگ سانولا ہوگا اور قد لمبا ہوگا, سمجھے کہ نہیں. ہاں تو یہ ان کا حال یہ تھا. تو یہ یہودی اب تیسرا گروہ تھا منافقوں کا کہ جو سرکار کی جب مسلمانوں سے یہ ملتے تو آپس میں ملتے تو کہتے کہ تمہاری کتاب میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں ہے نا وہ یہ ہیں وہ ہیں سب بتاتے تھے. تو ان کے ذمہ دار لوگ کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے وہ سب کیوں بیان کرتے ہو, وہ تمہارے خلاف بنا لیں گے. جب بھائی تم جانتے ہو کہ یہی نبی ہیں تو ان پر ایمان لانا چاہیے, تم ایمان کیوں نہیں لائی, یہ تمہارے خلاف حجت ہو گئی. اور چوتھی صورت یہ ان پڑھوں کی تھی کہ جنہیں ان لوگوں نے گمراہ کر رکھا تھا. تو اب یہاں پر کلام اللہ میں تحریف کرنے والا فرقہ, دوسرا منافقوں کا فرقہ, تیسرا فرقہ بحث اور ضد کرنے والوں کا, ہٹ دھرمی کرنے والوں کا, اور اس کے بعد چوتھا فرقہ جو عوام اور نہ پڑھے لکھے لوگوں کا تھا. تو یہ اپنی تمناؤں میں امیدوں میں رہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انہم الا یظنون ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون, اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا, یا کچھ اپنی من گھڑت اور نیرے گمان میں ہیں. یہ نیرے گمان میں ہیں. اللہ فرماتا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں, ہے نا, وہ اپنی طرف سے صفت بدل دیتے تھے. یکتبون الکتاب بایدیہم, کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں, ثم یقولون, پھر کہہ دیں ھذا من عند اللہ, یہ خدا کے پاس سے ہے, لیشتروا به ثمنا قلیلا, کہ اس کے عوض تھوڑا دام حاصل کریں. فویل لهم مما کتبت ایدیہم, تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے. وویل لهم مما یکسبون, اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے, تو اس سے وہ جو کما رہے ہیں اس سے بھی ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اور جو وہ لکھ رہے ہیں تو ان کا ہاتھ بھی ان کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان فراہم کرتا ہے. چلیے اب یہاں پر ویل کا لفظ ہے, تو اللہ فرماتا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہے. تو یہاں پر ویل فویل لہم مما کتبت ایدیہم, ویل جو ہے بری چیز کو کہتے ہیں. حضرت ابن عباس نے
رضی اللہ عنہ نے ویل لہم کا معنی بیان کیا کہ ان پر عذاب ہوا. ویل اس پیپ کو کہتے ہیں جو جہنم کے جڑ میں گرتی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ویل جہنم میں ایک پہاڑ ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے روایت کی کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے، کافر اس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے 40 سال تک گرتا رہے گا. تو اب ان احادیث، ان جو حدیثیں ہم نے ابھی پیش کی، اس کے اعتبار سے ویل کا معنی یہ ہے کہ جو یہودی اپنی طرف سے لکھ کر کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں توریت کے اندر، ان کو جہنم کی گہرائی میں اہل جہنم کی پیپ پینے کا عذاب دیا جائے گا. اہل جہنم کی پیپ پینے کا انہیں عذاب دیا جائے گا. امام ابو عالیہ نے کہا کہ یہود سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں تحریف کرتے تھے اور دنیاوی مال کی وجہ سے اس میں تبدیلی کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود نے اپنی خواہش کے مطابق تورات میں احکام لکھ دیے اور جو احکام ان کو ناپسند تھے ان کو انہوں نے تورات سے مٹا دیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی توریت سے مٹا دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا. تو یہ ویل کا دردناک عذاب، خرابی، تباہی اور بربادی. اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک پتھر ہے جو ان پر گرایا جائے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اور اس وادی کو کہتے ہیں جس میں 40 سال تک یہ پڑتے رہیں گے. اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے اور عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ میں، عظمت مصطفیٰ پر مر مٹنے اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جینے اور مرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. عظمت مصطفیٰ پر کی، عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول یہ عین ایمان ہے، اور عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ یہ عین ایمان ہے، رکن ایمان ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ضیاء اسلام نیٹ ورک پر جائیں گے تو آپ کو بار شریعت کی روشنی میں تمام مسائل کو ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پڑھنے میں، بولنے میں کہیں غلطی ہو، خطا ہو، لغزش ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور جو نہیں ہوئی ہیں، جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، مولا تو جانتا ہے. سب سے ہم توبہ کرتے ہیں. مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرما. ایمان و عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.